اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک زیادتی یا ظلم کے بارے میں ہے کہ ہمارے ساتھ جب کوئی زیادتی کرے یا ظلم کرتا ہے تو کیا ہمیں اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہر گھر میں موجود ہر فرد کسی نہ کسی صورت میں اس کا سامنا کر رہا ہے، اسپیشلی جوائنٹ فیملی میں یا جہاں زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے۔ زیادتی کا بدلہ لینے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جنگ کی صورت ہوتی ہے، قصاص کی ہے، یا پھر کچھ ایسے مسائل اور معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں ریاست انصاف دلواتی ہے۔ لیکن آج ہم جس زیادتی کی بات کریں گے وہ ان سب صورتوں سے الگ ہے، یعنی یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کو ہم ذرا سے حکمت کے ذریعے خود سنبھال سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں ریاست کی مداخلت کی یا جنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ایسی زیادتیوں کا وقت پر سدباب نہ کیا جائے تو یہ آگ پھیلتی ہوئی پورے خاندان کو یا پھر کبھی تو پورے قبیلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جب ہمارے ساتھ زیادتی ہو تو سب سے پہلے ہمیں 3 طریقے سے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ نمبر 1، دینی لحاظ سے، کہ شاید مجھ سے ہی اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ اگر یہ وجہ ہے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، معاشرتی لحاظ سے، یعنی ہو سکتا ہے میرا رویہ دوسروں کے ساتھ ٹھیک نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ زیادتی نہ ہو بلکہ میرے کسی عمل کا رد عمل ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں اپنی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 3، ذاتی لحاظ سے، یعنی بعض بار ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے اچھے رویے کے باوجود ہمیں دوسروں کی طرف سے اس نیگیٹو سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی ذات پر ہونے والے ظلم کا یا زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو آئیں قرآن کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ، اور برائی کا بدلہ، سیئہ مثلها، اسی جیسی برائی، فمن عفا، جو کہ درگزر کرے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، انہ، یقیناً اللہ، لا یحب الظالمین، ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ زیادتی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، انجانے میں کی گئی زیادتی، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کی جاتی۔ انجانے میں کی گئی زیادتی میں اگرچہ ہمارے پاس بدلے کی اپرچونٹی بھی ہے لیکن معاف کر دینا سب سے بہتر ہوتا ہے، اسپیشلی تب جب زیادتی کرنے والے کو خود احساس بھی ہو اور وہ معافی بھی ہم سے مانگ لے۔ اور دوسرا ہوتا ہے ارادتاً ظلم یا زیادتی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے معاف کر دیتے ہیں تو اسے حوصلہ ملے گا، وہ آپ کو کمزور، بے زبان سمجھ کر اپنے نیگیٹو ایکشنز کا دائرہ دن بدن وسیع کرتا جائے گا۔ اور سیکنڈ آپشن یہ بھی ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں، لیکن یہ تب ہے جب کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور اس کی وجہ آپ کی کمزوری نہیں بلکہ اس کے شر سے بچنا ہے۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں، یا یہ فرمایا کہ لوگ اسے دور ہو۔ تو ہم اسے اگنور یا معاف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے مزید شر سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو ان فضول باتوں میں الجھائیں نہیں، کیونکہ ہم اس شخص کی فطرت جانتے ہیں، اگر ہم بدلہ لے بھی لیں تو وہ آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہے بلکہ یہ ایک سلسلہ چل پڑے گا اور ہم اس میں الجھ کر زندگی میں اصل مقصد ہے اس سے ہٹ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس شریر کا بھی یہی مقصد ہو، وہ آپ کو ان باتوں میں الجھا کر آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہو۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک دوسری چوائس بھی ہے جس پر عمل کر کے ہم اس نیگیٹو سلسلے کو روک سکتے ہیں، اور یہ طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں بتایا ہے۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 34، جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست۔ تو ہمیں اس لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا، تو سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کر کے دیکھنا چاہیے تاکہ یہ دشمنی یہیں پر ختم ہو کر دوستی میں بدل جائے، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں آپشنز دیے ہیں، اب ہم نے کون سا چوز کرنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شریر انسان پر یا اس کی گئی زیادتی پر۔ اور بالفرض اگر ہم بدلہ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اسلام ہمیں کس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے، اسے ہم اپنی سابقہ آیت سے ہی دیکھتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ
اسی جیسی برائی ہے، یعنی ہم اس میں زیادتی نہیں کر سکتے، جتنی زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلہ لینا جائز ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر کریں گے، جیسے کہتے ہیں نا کہ 2 ہاتھ آگے جانا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ہم ظالم ہیں۔ اور جو شخص بدلہ لیتا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں، یعنی اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بدلہ لینے والے نے زیادتی کی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے معاف کر دینا چاہیے تھا، تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ اس بدلے کا حق اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن اگر وہ معاف کرنا چاہے تو اس کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ جہاں مومنین کی کوالٹیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وہاں ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو تب ہیں جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو پہلی فرصت پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس شخص سے معافی مانگے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے سامنے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریر لوگوں کے شر سے بچا کے رکھے، اور اس بات سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ان باتوں کو، ان ویڈیوز کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔